بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. انسان اس دنیا میں بے علم، بے خبر اور بے شعور وجود میں آتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو کسی قسم کا کوئی شعور نہیں ہوتا، بالکل ناسمجھ ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، بھلے برے کو نہیں جانتا، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں رکھتا، نفع نقصان کا احساس نہیں ہوتا، بالکل بے حس، بے خبر، بے شعور وجود میں آتا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اللہ پاک اس طرح نہیں پیدا کرتا۔ یہ صرف ایک انسان ہے جسے بے شعور پیدا کیا جاتا ہے۔ ہر مخلوق باشعور پیدا ہوتی ہے۔ ایک چینٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے مقصد کا شعور ہوتا ہے۔ ایک جماد، ایک ذرہ، کنکر وجود میں آتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے مقصد کا شعور ہوتا ہے۔ بڑی سی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اور آج کی دنیا نے اس سے بھی بڑی بڑی مخلوقات کا پتہ چلایا ہے۔ یہ ساری کی ساری مخلوقات، چاہے وہ اپنے وجود میں حقیر فقیر ہوں، چاہے اپنے وجود میں نہایت وقی اور سربلند ہوں، سب کو جس دن وہ وجود میں آئے ہیں، اپنے وجود میں آنے کے مقصد کا پتہ ہے۔ جب بھی پیدا ہوتے ہیں انہیں مقصد کا پتہ ہوتا ہے۔ بکری کے ہاں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے، اسے اپنے مقصد کا پتہ ہوتا ہے۔ پرندے کا بچہ پیدا ہو جائے، اسے اپنے وجود کے مقصد کا شعور ہوتا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو لاشعور ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں، اسے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیوں پیدا ہوا، اور سب کچھ اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کر لیتی۔ اگر ماں نہ ہو یا کوئی پالنے والا نہ ہو تو وہ بچہ اپنے سے پل بھی نہیں سکتا، اپنے آپ پل بھی نہیں سکتا۔ اس کو پالنے کے لیے دوسرے کا شعور، دوسرے کا علم اور دوسرے کی خبر ضروری ہے۔ اس لیے باخبر باپ، بھائی، بہن، شعور رکھنے والی ماں، شعور رکھنے والی فیملی اس کو چھوٹے سے شعور کی عمر تک لاتی۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، ویسے ویسے اس کو کچھ شعور آتا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک لگتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کو وہ پہلے پہلے پاتا ہے وہ اس کی جسمانی اور مادی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی خبر پاتا ہے۔ اپنے جسم سے متعلق، اپنی زندگی سے متعلق ضرورتوں کا دھیرے دھیرے احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے انسان کے اندر، جس کے ذریعے وہ نامعلوم کو معلوم کرتا ہے، لاشعور کو شعور میں لاتا ہے۔
ہر انسان میں دھیرے دھیرے اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ ان محسوسات کے ذریعے سے وہ بے خبر اور بے شعور مجسمہ باشعور ہونے لگتا ہے، باخبر ہونے لگتا ہے۔ اسے آہستہ 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 بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، اس سے میرا نقصان ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اسے دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ جتنی چیزیں وہ اپنے آپ محسوس کرتا ہے وہ اس کے ایک عمر تک اس کا سلسلہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی عقل میں پختگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ رکھی ہے ہر انسان کے اندر اور ساری مخلوق سے بڑھ کر رکھی، وہ کام کرنا شروع کرتی ہے۔ جب عقل کام کرنے لگتی ہے تو پھر انسان کو اس سے زیادہ اہم باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں، اس سے زیادہ ضروری باتوں کا علم ہونے لگتا ہے، وہ جاننے لگتا ہے اس سے آگے کی باتیں۔ ابھی تک جو کچھ اس کو محسوس ہوتا تھا، ان محسوسات سے بھی اسے بہت سی باتوں کا علم ہوا جو پیدا ہونے کے وقت میں نہیں تھا۔ پھر جب عقل نے کام کرنا شروع کیا تو بہت سی ایسی حقیقتوں سے باخبر ہوا جو اس کے محسوس سے اسے پتہ نہیں چلا تھا، اس کے احساسات سے اس کو پتہ نہیں چلا تھا، جسے وہ محسوس نہیں کر پایا تھا اسے معقول کرتا ہے، یعنی عقل اس کو پکڑتی ہے، اپنی گرفت میں لاتی ہے اور اسے بتاتی ہے دیکھو یہ بھی اہم بات ہے، یہ بھی اہم بات ہے، یہ نقصان دینے والی بات ہے، یہ نفع دینے والی بات ہے۔ عقل جو باتیں انسان کو سکھاتی ہے وہ یقیناً اس کے حس سے حاصل ہونے والی معلومات سے اہم ہوتی ہے اور اس سے زیادہ ضروری معلومات ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو پھر انسان اپنی زندگی کے بھلے برے کا فیصلہ نہیں کر پاتا، انسان نفع نقصان کی تمیز نہیں کر پاتا۔ تو ایک ذریعہ دیا اللہ پاک نے محسوس کرنے کا اور ایک ذریعہ دیا معقول عقل کا، معقول کرنے کا۔ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں قوت مدرکہ، کسی چیز کو گرفت میں لانے کی طاقت، کسی چیز کو اپنی پکڑ میں لانا۔ عقل کیا کرتی ہے؟ نامعلوم کو اپنی پکڑ میں لا کے معلوم بناتی ہے۔ جس چیز کو انسان خود سے سمجھ نہیں سکا تھا عقل اس کو سمجھاتی ہے، بتلاتی ہے، اور بڑا دائرہ ہو گیا اس کی معلومات کا۔ جتنا جاہل تھا اتنا ہی عقل مند ہو گیا، اب اتنا جانتا ہے اور محسوس کرتا ہے جتنا اللہ کی کوئی مخلوق نہ جانتی ہے، نہ معلوم کرتی ہے، نہ محسوس کرتی۔ حالانکہ جب پیدا ہوئے تو ساری مخلوق کو شعور تھا، اس کو ہی نہیں تھا شعور، لیکن جب آہستہ آہستہ بڑا ہوا تو دنیا کی کل مخلوقات سے زیادہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو گیا۔ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں وہ کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے نا، ہمارے ملک میں تو ایسے ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا۔ دیہاتوں میں، غریبوں میں ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی، بالخصوص شہروں میں تو کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑھانے کی بات ہوتی ہے، لیکن بہت سے قبیلے، خاندان، دیہات، علاقے ایسے ہیں جہاں پڑھنا پڑھانے کا تصور ہی نہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد جی رہی ہے، وہ پڑھے لکھوں سے بڑی تعداد ہے، انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں، لیکن بہرحال وہ اپنی زندگی کے نفع نقصان کو جانتے ہیں، بھلے برے کو سمجھتے ہیں۔ یہ چیز بارش میں نہیں بھیگنا چاہیے، وہ بچتے ہیں اس سے۔ سردی میں انسان اکڑ جائے گا، کبھی مر بھی جا سکتا ہے، وہ سردی سے اپنے بچاوے کا سامان کرتے ہیں۔ دھوپ کبھی جلا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، انسان کی گردن توڑ دیتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتا ہے۔ انسان کو ایک ایک چیز معلوم ہے، جیسے وہ ہے پڑھا لکھا کہیں بھی نہیں، اس نے کہاں سے اسے پتا چل گیا؟ کیسے اسے یہ سب باتیں معلوم ہو گئی؟ شادی کرنا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، مکان بنانا چاہیے، اپنے ذریعے معاش ہونا چاہیے، کچھ آمدنی کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کی فکریں کرنی چاہیے۔
یہ سب انسان اس انسان کو جس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، اس انسان کو جس کی ماں نے بھی کچھ نہیں سکھایا، اس انسان کو جو کسی اسکول میں پرائمری میں بھی داخلہ نہیں لیا، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اسے کیسے معلوم ہو جاتی ہیں سب باتیں؟ تو دو ذریعے اس کے پاس ہیں. ایک ذریعہ محسوس کرنے کا، جس سے اس نے وہ ساری چیزیں محسوس کر لی جو اس کے وجود کے اطراف میں اللہ نے بنائی ہیں، ان میں سے بعض نفع دینے والی ہیں، بعض نقصان دینے والی ہیں. اس نے محسوس کر لیا، اور ان محسوسات کا علم حاصل کرنے اور محسوسات کے ذریعے شعور پانے کی جو حد ہے وہ ختم ہو گئی، تو عقل کی آنکھیں کھل گئی تھی، تو عقل نے اپنا کام شروع کر دیا. اور اس سے بھی آگے وہ چیزیں جو انسان اپنی حس سے نہیں حاصل کر سکتا تھا، اپنی عقل سے، قوت مدرکہ سے اس کو حاصل کرنا شروع کر دیا اس نے. اب ایک انسان بغیر مدرسہ گئے اور بغیر اسکول میں داخلہ لیے اور بغیر ماں باپ کی تربیت کیے ہوئے بھی اتنا جانتا ہے کہ ہم اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام محسوسات سے اور ان تمام معقولات سے وہ اپنے مادی وجود کے نفع و نقصان، بھلائی اور برائی، اچھے اور برے کی تمیز حاصل کر سکتا ہے. کبھی بھی وہ ان محسوسات اور ان معقولات کے ذریعے سے اپنے وجود کے مقصد کا پتہ نہیں چلا سکتا. میں کیوں وجود میں آیا ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد کا پتہ نہ محسوسات سے حاصل کر سکتا ہے، نہ معقولات سے حاصل کر سکتا ہے. کسی انسان کی عقل یہ طے نہیں کر سکتی کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے. ہاں عقل مند انسان ہے، عقل مند انسان کو یہ سوال ضرور ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. کیونکہ عقل ہے نا، جب عقل ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھئی سب لوگ کچھ کرتے ہیں، کسی غرض سے کرتے ہیں. میں وجود میں آیا ہوں، وجود میں آنے میں میرا کوئی دخل نہیں، اور میں رہنا چاہوں دنیا میں تو اپنے رہنے چاہنے میں بھی میرا کوئی دخل نہیں. میں کسی دوسرے کے عمل سے وجود میں آیا ہوں اور میں کسی دوسرے کے حکم سے مر جاتا ہوں. نہ پیدا ہونا میرے ہاتھ میں ہے، نہ مرنا میرے ہاتھ میں ہے. تو عقل کہتی ہے یقیناً کوئی اور ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے اور جو مجھے موت دیتا ہے. ہر عقل یہ سوال بھی اٹھائے گی اور اس کا جواب بھی لائے. کوئی ہے، اس لیے کہ موجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری. بغیر موجد کے موجود کیسے ہوگا؟ بغیر خالق کے مخلوق کیسے ہوگی کوئی چیز؟ فاعل نہیں تو مفعول کا وجود کیسے ہوگا؟ صانع نہیں تو مصنوع کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی ہوگا جو اس کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا بنانے والا ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد ایک عمارت ہے. جب آپ اس عمارت کو دیکھیں گے آپ کی عقل فیصلہ کرے گی یہ عمارت زمین میں سے اگ کر باہر نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے. آپ کھیت کو دیکھیں گے، آپ کی عقل کہے گی دانا اگرچہ کہ زمین میں سے اگ کے باہر آ گئی ہیں یہ کونپلیں، اور یہاں سے وہاں تک ہرے بھرے درخت نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ درخت خود سے تو وجود میں نہیں آ سکتے. کسی نے اس میں بیج رکھا ہوگا، اس بیج سے یہ وجود میں آیا ہے. کسی نے پانی دیا ہوگا، اس پانی سے یہ کھیتی وجود میں آئی ہے. آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ آئے. تو عقل ہر چیز کا فیصلہ کر رہی ہے، اور عقل ہر حقیقت کو پانے تک ہماری مدد کر رہی ہے. تو عقل نے یہ بھی کہا ہم سے کہ میں خود سے تو وجود میں نہیں آیا، مجھے کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے. اس لیے کہ خود سے وجود میں آنے کو مرضی کا دخل ہوتا ہے، میرے آنے میں مرضی کا دخل نہیں اور میرے جانے میں مرضی کا دخل نہیں. جس آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ مر رہا ہے تو وہ مرنا نہیں چاہ رہا ہے، مگر کوئی اندیکھی طاقت اس کی روح سلب کر رہی ہے اور اسے نہ جینے پر مجبور کر رہی ہے کہ نہیں جیو، مرو، مرنے پر مجبور کر رہی ہے، حالانکہ وہ مرنا نہیں چاہ رہا ہے. کوئی اندیکھی طاقت ہے جس نے اس کو مرنے پر مجبور کیا ہے. اگر میرے ہاتھ میں ہوتا
تو میں ہمیشہ جوان رہتا، یہ بوڑھا کیوں ہوتا جا رہا ہوں، ایک ایک عضو ناکارہ نکما کیوں ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے اختیارات چھین کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی ہے جو چھین رہا ہے مگر مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کون۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اتنے اہم اہم کام میرے سامنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے، وہ رو رہے ہیں، بلپ رہے ہیں، میں بستر پہ پڑا ہوا دیکھ رہا ہوں مگر میں جا نہیں سکتا آفس، میں نہیں جا سکتا دکان کھولنے کے لیے، کیوں؟ میں مجبور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو مجھے صحت دیتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے، اور وہی چاہے تو صحت ملے گی، وہی چاہے تو بیماری، مگر وہ کون ہے مجھے پتا نہیں کہ وہ کون ہے، مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کون ہے، مگر ہے کوئی۔ یہ سارے سوالات اور یہ سارے جوابات آپ مسلمانوں ہی کے دل میں نہیں، ایک بے ایمان کے دل میں بھی آتے، اس کی عقل جواب دیتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں اپنے اختیار کا مالک نہیں ہوں، کوئی ہے جو مجھے کنٹرول کر رہا ہے، کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب جب یہ سوال پیدا ہوا عقل پختہ ہونے کے بعد انسان کے شعور میں، تو اس سوال کا جواب نہ انسان کی محسوسات کے پاس ہے اور نہ انسان کی معقولات کے پاس ہے، اور نہ اس دھرتی میں کوئی وجود ایسا ہے جس وجود سے آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو جواب دے دے براہ راست کہ تمہیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ دو سوال ہر انسان کے سامنے موجود، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ ہر باشعور کے ذہن میں کوئی مجنون پاگل ہی ہوگا تو الگ بات ہے، باقی ہر عقل مند، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جین ہو، خدا تعالیٰ کو ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، اگر انسان ہے اور عقل سلامت ہے تو دو سوال اس کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ کہ مجھے کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا۔ اس کا جواب اس کائنات میں کوئی ذریعہ علم نہیں ہے جس سے حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے محسوس اور معقول سے آگے بڑھ کر حس اور عقل سے اونچے اٹھ کر بندوں کے لیے ایک ذریعہ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے، اور وہ ذریعہ ہے وحی کا۔ وہ وحی کا ذریعہ ہے، وہ نہ ہو تو ان دو سوالوں کا جواب قیامت تک دنیا کو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی ان سوال، اور یہ سب سے ضروری سوال، سب سے ضروری سوال ہے زندگی کے، جس کا جواب اگر وحی نہ ہو تو کسی طرح آپ حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے ماں باپ بھی کہتے ہیں، ہمارے استاذ بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، ان سے بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے غیر مسلم بھی کہتے ہیں، تو ان سے بھی تو معلوم ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے وحی سے پہلے کوئی نہیں۔ ان سب کو جو پتا چلا، کچھ پتا چلا، صحیح چلا، غلط چلا، جو بھی چلا پتا اللہ کے بارے میں، پیدا کرنے والے کے بارے میں، زندگی کے مقصد کے بارے میں، تو وہ وحی سے پہلے کسی کو بھی نہیں چلا۔ جس نے بھی بولا ہے وحی کے بعد بولا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سوال اور اس کا جواب جس طرح مل سکتا ہے وہ عالم غیب میں ہے، اور غیب تک ہماری رسائی کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وجود ہے، وہ غیب میں رہتا ہے، اسی نے پیدا کیا، ہمیں کیا پتا؟ وہی ہم کو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا الذی یحیی و یمیت، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے موت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی میری پیاس بجھاتا ہے، وہی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، سب۔ لیکن ہمیں کیا پتا وہ کون ہے؟ اگر وحی نہ ہوتی اور نبی نہ ہوتا تو نبی پر وحی نہ آتی اور ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ جنت ہے، دوزخ ہے، برزخ کے حالات ہیں، حساب کتاب ہے، عرش و کرسی ہے، لوح و قلم ہے، اللہ کا راضی ہونا اور ناراض ہونا، اور راضی ہونے کے اچھے اثرات اور ناراض ہونے کے برے ثمرات،
سب کچھ ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ سب غیب ہے، سب غیب ہے، کوئی چیز حاضر نہیں، مشہود نہیں۔ مشہود کہتے ہیں جس کو آنکھ دیکھ لے، مشہود نہیں اس لیے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ مسموع نہیں یعنی جس کو کان سن سکتے ہیں، اگر ہوتا تو ہم سن لیتے۔ محسوس نہیں یعنی جس کو انسان کے اندر کی سمجھنے کی، اخذ کرنے کی صلاحیت اگر اس کے بس میں ہوتا تو ہم بچپن میں ہی سمجھ گئے ہوتے اس کو۔ اور معقول بھی نہیں، اگر عقل میں آ سکتی ہوتی تو ہماری عقلیں فیصلہ کر دیتی تھی، ہر بے ایمان کی عقل فیصلہ کر دیتی۔ یہ سب ذریعے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنے کو بے بس، عاجز اور لاچار بتا دیتے ہیں۔ آپ کے جتنے ذرائع علم ہیں، کسی ذریعے سے آپ کے خالق کو نہیں پا سکتے، اور آپ کے ذرائع علم سے آپ اپنے خالق کے مقصد کو نہیں پا سکتے۔ اتنا تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے، یہ تو عقل فیصلہ کرتی۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان کی عقل اتنا ضرور جان سکتی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے اور وہ بڑا قدرت والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے، اس کو کوئی بھی جان سکتا ہے۔ اس کے جاننے میں وحی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر وحی کے بھی جان سکتے۔ وحی کیا چیز ہے؟ وحی وہ علم ہے جو اللہ سے پیغمبر تک آتا ہے، اور پیغمبر اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ دیکھو جس سوال کا تم جواب نہیں پا رہے اس کا یہ جواب ہے۔ پھر جب وہ جواب کو اپنی عقل کی کسوٹی پر اور اپنی عقل کی ترازو میں رکھتا ہے، 100% صحیح پاتا ہے، اس جواب 100% صحیح پاتا ہے۔ جو خبر نبیوں نے دی ہے، اگر انسان کی عقل معوف نہیں ہوئی ہے یا وہ تعصب کے رنگ میں رنگی ہوئی نہیں ہے تو نبی کی ہر خبر عقل کے نزدیک معتبر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی ہماری عقل میں نہیں آ رہی بات، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو تمہاری عقل کا اعتبار نہیں ہے، لیکن وہ بات عقل کے مطابق ہی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تمہاری اپنی عقل کا علاج کراؤ، عقل ہی اس لائق نہیں ہے کہ وہ بات کو فیصلہ کر سکے۔ اللہ نے جتنی باتیں نبیوں کے ذریعے آخرت کی ہمیں بتائی ہیں، وہ ساری باتیں عقل کے نزدیک بھی سچی ہیں، معتبر ہیں۔ کسی کی عقل میں نہیں داخل ہو رہی ہے تو اس کی عقل قابل علاج ہے۔ نبی کی بات بالکل صحیح، وہی بالکل صحیح ہے، اپنی بات قابل علاج ہے، اپنی عقل درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کچھ تعلیم حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، عام طور سے ہم لوگ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں چونکہ ایک ایسے ماحول میں حاصل کرتے ہیں جس ماحول کے اندر توحید و رسالت و عقیدہ آخرت کا اور دین کا کوئی تصور نہیں ہوتا، محض مادے کے اوپر تحقیق ہوتی ہے اور محض سائنس کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس لیے رفتہ رفتہ انسان کی عقل کا رنگ اور اس کا مزاج مادی ہو جاتا ہے، روحانی نہیں باقی رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان و یقین پر بھی محنت ہو تو انسان کی عقل روحانیت کے نور سے منور اور روشن ہوتی ہے، اس لیے اس کو وہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو باتیں پیغمبر خبر دیتے ہیں، نبی خبر دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کافروں کے بارے میں کہ من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اللہ جس کی عقل کو روشن نہ کرے وہ اندھی عقل، اس کو کوئی روشنی نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ روشن عقل وہ ہے جو خالق کو پہچان لے اور اپنی زندگی کی مقصد تک پہنچ سکے، وہ روشن عقل ہے۔ اور جب اس کا ذریعہ وحی ہے تو وحی کو نہ مانے تو ایسی عقل اندھی ہے، اندھیری عقل ہے۔ اور جب وحی کے ذریعے کو مان لے وہ روشن عقل ہے، اس کو اللہ نے نور دیا ہے، صرف عقل نہیں نور بھی دیا ہے اللہ نے۔ اس نور سے، اس روشنی سے اس نے مانا کہ ایک نبی کی ضرورت ہے اور وہ نبی جو کہہ دیں اسے مان لینا، اس نبی کی صداقت اور اس نبی کے اخلاق کی بلندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے لازم اور ضروری۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم ان کے کہنے ہی سے کیسے مانیں؟ کیا ثبوت ہے کہ واقعی ان کے اوپر وحی آتی ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو یہ سوال ہمارے آقا سیدنا و حبیبنا وقرۃ اعیننا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر مکہ والوں نے پیش کیا۔ یہ عام انسانی سوال ہے، کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، اس وقت کے بھی انسانوں کے ذہن میں آیا کہ صاحب ہم کیسے مانیں کہ آپ پر وحی آتی ہے؟ آپ ہمارے سے علیحدہ کوئی جسم و جسامت والے بھی نہیں ہیں، آپ کوئی آسمان سے بھی نہیں اترے ہیں، آپ بھی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آمنہ کے پیٹ سے وجود میں آئے ہیں، آپ نے بھی دودھ پی کر پرورش پائی ہے، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کی ضرورت سے بازار جاتے ہیں۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہم کیسے مان لیں؟ آپ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، آپ ہماری طرح دھندا کرتے ہیں، کاروبار تجارت کرتے ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ پر ہم سے ہٹ کے کوئی خاص اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ہم کیسے مان لیں؟ پھر آپ دنیاوی اعتبار سے ہم سوچتے ہیں تو محتاج اور غریب آدمی ہیں، یوں اللہ پاک نے پوری زندگی میں نبی کو کسی کے ایک دانے کا محتاج نہیں بنایا، لیکن دیکھنے والوں کو یہ لگا کہ آپ کسی کی سرپرستی کے محتاج ہیں، کسی کی کفالت کے محتاج ہیں، کیونکہ ابا پہلے سے نہیں تھے، امی کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، دادا بھی نہیں رہے، تو چچا پال رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو، اور آپ بکریاں چرا رہے ہیں تاکہ پیٹ کا مسئلہ حل کریں، آپ ملک کے شام جا رہے ہیں، بحرین جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں تاکہ اپنے بال بچوں کو پال سکے۔ ہم کیسے مانیں؟ آپ میں کون سی الگ چیز ہو گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آتی ہے تو ہم مان لیں؟ کس وجہ سے مانیں؟ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے فرشتہ آنا چاہیے تھا، اور فرشتہ آ کر دعویٰ کرتا، وہی آپ کے دل پہ کیوں اترتی ہے؟ کعبے کی چھت پہ اترنا چاہیے تھا تو ہم اس کو مانتے، اللہ میاں لکھ کے کتاب رکھ دیتے، ہم پڑھ کے مان لیتے۔ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ طائف کے دو سردار ہیں، ان سرداروں میں سے کوئی بنایا جانا چاہیے تھا، وہ بڑے بڑے فارم ہاؤس کے مالک ہیں، وہ بڑے بڑے دولت کے مالک ہیں، وہ لوگوں کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ جیسے بیچارے غریب آدمی کو کیوں بنایا گیا؟ ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی، کسی پہلو سے، کسی زاویے سے آپ کے نبی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل کے مفلسو، اس سے نہیں سمجھا جاتا کسی کو، کسی کی سچائی نہ مال سے سمجھی جاتی ہے، کسی کا اعتبار اس کی قد و قامت سے بھی نہیں ہوتا، کسی کا اعتبار اس کی مال دولت سے بھی نہیں ہوتا، اس کی عہد کسی چیز سے بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اعتبار کرنے کے قابل آدمی عقل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 وہ خلقت کے اعتبار سے، جسم و جسامت کے اعتبار سے ناقص نہ ہو، کامل ہو، اور مجھ سے زیادہ کامل الخلقت پوری کائنات میں ڈھونڈو، اولین و آخرین میں کوئی نہیں، کوئی عیب نہیں نکالا آج تک کسی نے آپ کے وجود کے، اتنا کامل الخلقت اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جو کسی کہنے والے نے بہت تھوڑے جملوں میں بہت بڑی بات کہہ دی ہے، جس کو دریا بکوزہ کہتے ہیں، کہ سورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ جو تصویریں بنا رہا تھا بناتا گیا، زندگی کے تمام، دنیا کی نسبت سے مثال ہے، اللہ کی نسبت سے نہیں، تمام تصویریں بنا کر ایک تصویر ایسی بنائی جو اس کی اپنی نظر میں سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین ہو گئی، تو اب اس نے کہا میں یہ قلم دوات توڑتا ہوں، اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بناؤں، یہی میری آخری یادگار ہے، یہی میری آخری پیشکش ہے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قدرت والا ہے، ہمیشہ قدرت والا رہے گا، اس کی قدرت میں کبھی کمی آئی ہے نہ کبھی کمی آئے گی، نہ وہ تجربے کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دینی پڑتی ہے، اس لیے مثال دی۔ اللہ نے جب ہمارے نبی کی خلقت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مجسمے کو، وجود کو، جسمانی وجود کو جب تخلیق کر دیا تو اللہ نے ایسی مثال نہ پہلے بنائی تھی، اور یہ بھی طے کر لیا کہ کبھی کوئی دوسرے کو اتنا حسین پیدا کروں گا جتنا میں نے اپنے محبوب کو پیدا کر لیا۔
ایسا کامل الخلقت ہوتا ہے نبی، اس کا اندر جسمانی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام 30 مردوں کے بقدر طاقت رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے جنت کے 40 مردوں کے بقدر طاقت رکھتے تھے، اور جنت میں ایک داخل ہونے والے کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے، تو 4000 مردوں کی قوت اپنے جسم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت ایسی، خلقت ایسی، جسم و جسامت ایسی، حسن و جمال اتنا معیاری۔ ایک یہ چیز دیکھو میرے اندر جس کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ دیکھو کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، بڑا وزن ہوتا ہے۔ اور خاندان غریب ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن خاندان شریف ہو تو اس کے گھر کا غریب بھی شریف ہوتا ہے، اس کے گھر کا بچہ بھی شریف ہوتا ہے، اور اس کے گھر کا پڑھا لکھا بھی شریف ہوتا ہے اور ان پڑھ بھی شریف ہوتا ہے۔ خاندان کا پس منظر دیکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کے سامنے رکھا، میرا خاندان دیکھو عرب میں، اور میں کس نسل کا حصہ ہوں۔ ایسی پاکیزہ نسل آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر ترمذی شریف میں حدیث ہے اپنا خاندانی تعارف فرمایا۔ یہ اس لیے فرمایا نہیں کہ فخر کریں، بلکہ یہ اس لیے فرمایا کہ میرے دعوے کو صداقت کے واسطے یہ ثبوت ہے، عقل کے نزدیک، عقل کے نزدیک ثبوت ہے۔ میں عرب کے سب سے شریف خاندان کا انتہائی شریف فرد ہوں۔ آپ کے خاندان کے بزرگوں پر کسی نے تنقید نہیں کی، آپ کی خاندان کی شرف پر کسی عرب کو ہمت نہیں تھی انگلی اٹھانے۔ ایسا شریف خاندان اللہ نے منتخب فرمایا، اس میں پیدا فرمایا۔ نمبر 3، اور جو سب سے اچھی بات ہے، سب سے ضروری بات ہے، سب سے اہم بات، وہ یہ کہ میری زندگی کے 40 برس کو دیکھو، میری زندگی کے 40 برس کو دیکھو۔ عقل کے اعتبار سے کسی کی سچائی کو ماننے کے واسطے آپ یہ 3 باتوں پر غور کیجئے۔ ایک یہ کہ اس کا خاندان اور خاندانی پس منظر نہایت عالی شان ہے اور نہایت نامدار ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس کے خاندان کے لوگ۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہو، کفر کیا ہو، لیکن اخلاقی شرافتوں میں انہوں نے کبھی نہیں ان کے اندر پائی۔ وہ دھوکے باز نہیں تھے، وہ لوٹنے والے لوگ نہیں تھے، وہ چوری کر کے کھانے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرافت عطا فرمائی، اور پھر کامل الخلقت آپ کو پیدا فرمایا، پھر کامل الخلق آپ کو بنایا۔ اخلاق کے اعتبار سے کوئی نقص اس وجود میں کہیں بھی نہیں۔ 40 سال معمولی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ نبی اپنے پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی 40 سال کی عمر کو قوم کے سامنے پیش کر کے یہ کہتا ہے، اس کو دیکھو، یہی میرا ثبوت ہے۔ یہ دیکھو، یہ 40 سال میں 4 دہے ہیں، ہر دہے میں 10 برس ہیں، ہر برس میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے میں 30 دن ہیں، اور ہر دن میں 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہیں، اور پھر اس میں سیکنڈز ہیں، لہجے ہیں، لمحے ہیں۔ اس 40 برس کو ان لمحوں میں آپ تقسیم کرو، پھر ان کو دیکھو کہ ان پورے لمحوں میں سے ایک لمحہ بتا دو جب میں کسی شرافت سے ہٹ کر مصروفیت میں رہا۔ ایک لمحہ بتاؤ، ایک سیکنڈ۔ 40 برس میں ایک سیکنڈ بتاؤ، ایک سیکنڈ جس کی حد تک کسی نے مجھے کسی غلطی میں دیکھا ہو، کسی اخلاق سے ہٹ کر کام کرتے ہوئے دیکھا ہو، کسی ظلم میں دیکھا ہو، کسی ناانصافی میں دیکھا ہو۔ عرب اس کا جواب نہیں دے سکتے، مکے والے اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ مکے والے خاموش ہو گئے،
اس لیے کہ اس پوری زندگی میں ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک پل جھپکنے کے برابر کسی نے ہمارے نبی میں کوئی کوتاہی نہیں پائی تھی، اس لیے ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، لوگوں ایک زندگی تمہارے بیچ میں گزارا ہوں، کہیں باہر سے نہیں آیا ہوں، پردیسی نہیں ہوں، یہی پیدا ہوا، اسی خاندان میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے 40 برس گزار دیا، اب کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، تو تم نے پہلے کب جھوٹ دیکھا تھا جو اب جھوٹ سمجھ جائے گا؟ کسی مدعی میں یہ بات ہو سکتی؟ کسی مدعی میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ثبوت میں پیش کر دے؟ کوئی مدعی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، باہر سے آ کے کوئی ہم سے دعویٰ کرے کہ میری زندگی وہاں بہت اچھی گزر رہی تھی، تو ہمیں کیا پتا کہ گزر رہی تھی؟ جو ہمارے بیچ میں پیدا ہو، ہمارے خاندان میں رہ رہا ہو، ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، ہمارے بچوں میں کھیلا ہو، ہمارے جوانوں میں پلا بڑا ہوا ہو، ہمارے ساتھ بزنس کیا ہو، کسی کال کوٹری میں چھپا ہوا نہیں تھا، بستی میں تھا، گلیوں میں تھا، کوچوں میں تھا، محلوں میں تھا، کاروبار میں تھا، سفروں میں تھا، کہاں کہاں نہیں دیکھا، ہر جگہ دیکھا، ہر حال میں دیکھا، مگر ایک بات عیب کی آپ میں کھوج نہیں سکے، نکال نہیں سکے۔ تو نبی کہتا ہے یہ ہے میرے سچائی کی، اب مانو کہ میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، درست، یہ سچائی۔ نبی کی صداقت پر وحی میں تو سینکڑوں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں، مگر بات وحی کی نہیں ہو رہی ہے، بات عقل کی ہو رہی، جو وحی نہیں مانتے نا، وہ کہہ رہے وحی کچھ کیسے مانے، ہم وحی ہی کیسے مان لیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں ان عقل کے بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے آپ کا سراپا، آپ کا خلق کریم، آپ کی خلقت اور آپ کا خاندانی پس منظر، یہ اتنی بڑی دلیل اور اتنا بڑا ثبوت ہے کہ مکہ والوں نے سچائی کو تو کبھی انکار نہیں کیا، البتہ صرف مذہبی تعصب سے دشمن ہو گئے، لیکن آپ کی سچائی کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ یہ جو شخص ایسا ہوگا نا، وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اس کا دعویٰ عقل کے نزدیک بھی معتبر ہے۔ چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ معتبر ہے، اور سب سے پہلے یہ دعویٰ آدم علیہ السلام نے کیا تھا، تو آدم علیہ السلام کا دعویٰ بھی معتبر تھا کہ آدم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا اور ان کے دعوے کو پہچانا۔ ہر پیغمبر ایسا ہی تھا، کسی پیغمبر پر بھی قرآن میں جتنے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی قوم کے لوگوں کے جھٹلانے اور تکذیب کرنے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان سب واقعات کو پڑھ لیجئے، ان لوگوں نے ان کی ذاتی زندگی پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کر نہیں سکے، اور اگر جسمانی طور پر بھی اگر کوئی الزام لگایا تو اللہ نے غیب کے فیصلوں سے اس الزام سے ان کو بری کرا دیا۔ شقی ہوتا ہے انسان کے دل میں شقاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ پیغمبر پر تہمت لگاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، پیغمبر پر تہمت لگاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں دشمن، اللہ نے اس کو پاک صاف کیا، سارا انتظام کرنا۔ تو خلقت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور خلق کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، خاندانی پس منظر میں سب سے اعلیٰ، اور حضور علیہ السلام ہوں کہ کوئی نبی ہوں، اسی لیے قرآن نے ایک نبی کے انکار کو تمام نبیوں کا انکار قرار دیا، ایک نبی کے انکار نہیں۔ کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلون، مرسلین اللہ نے سب کے بارے میں کہا، ہاں وہ مرسلین سب نبیوں کا انکار، سب نبی، حالانکہ انہوں نے صرف اپنے نبی کا انکار کیا تھا، لیکن اللہ نے کہا ایک کا انکار، سب کا انکار، سب کا انکار، اس لیے کہ سب نبی اللہ کے چہیتے اور خاص بندے ہیں۔ قصہ مختصر یہ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آج یہ بات بتانی چاہی کہ انسان جب دنیا میں وجود میں آتا ہے، اپنا وجود بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے اور اپنی موت بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اپنی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا یہ سفر بھی اختیار میں نہیں ہے، اور بیماری اور صحت بھی اختیار میں نہیں ہے،
جب ہم ان چیزوں میں سے کسی کے مختار و مالک نہیں ہیں تو ہم اپنے موجد نہیں ہیں. اپنے سراپا کا اس زندگی کا وجود ہمارے علاوہ کسی نے کیا ہے، اور جس نے کیا ہے اس کو پانے کا کوئی ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے کہ ہم پتہ چلائیں کہ کس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اور جب بخشا ہے تو تھوڑے دن کے لیے یہاں رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے. یہ سوال ہر انسان کے دماغ کا ہے، اور اس سوال کا جواب دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے اگر وحی نہ ہو. وحی ہی اس کا جواب دے سکے. وحی سے پہلے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. وحی کے بغیر آج بھی کسی کے پاس اس کا جواب، یعنی آج بھی کسی غیر مسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، یہ سوال اٹھ جائے، تو اس سوال کا، ان دونوں سوالوں کا جواب کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، آج بھی ذہن میں آ جائے اور وہ ساری دنیا کی خاک چھان لے اور دنیا کی تمام لائبریریوں کی کتابیں پڑھ ڈالے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا وحی کے بغیر. ہاں، اسلام کی کتابیں پڑھے تو مل جائے گا جواب اس کا، کیونکہ اسلام کی علم وحی سے متعلق ہے، اسلام کا علم وحی سے متعلق ہے. لیکن وحی کو چھوڑ دو تو نہ ہماری محسوسات ہمیں اس کا جواب دلا سکتی ہیں، نہ ہماری معقولات ہمیں اس کا جواب دلا سکتی ہیں. لازماً پیغمبر کے دربار میں آنا پڑے گا، پیغمبر کی چوکھٹ سے جڑنا پڑے گا، تب پیغمبر بتائے گا تمہارا پیدا کرنے والا ایک ایسی جامع مانع کامل ہستی ہے جس کی تعریف یہ کی جاتی ہے المستجمع بجمیع صفاتہ، تمام اچھی صفات کا جمع کرنے والا. المستجمع بجمیع صفاتہ الکمالیہ، اپنے تمام کامل اور اچھی صفات کا جمع کرنے والا، اور اپنے آپ کو تمام عیوب سے منزہ اور پاک رکھنے والے کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں. ایک ایسی ذات ہے جس کے بہت نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت نام ہیں اس کے، اور بڑے اچھے اچھے نام ہیں اس کے، کیونکہ اس کی ہر صفت اچھی ہے، اس لیے ہر نام اچھا ہے اس کا. وہ ایک اللہ ہے، اللہ جس کا ذاتی نام، وہ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. اور سب بیان کیے گئے. ایک حدیث میں 99 نام بیان کیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما 100 الا واحدہ. اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، اور یہ 99 ایک موقع پر بیان کیے ہیں. شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ نام اللہ تعالیٰ کے نام وہ سب اچھے ہیں. للہ الاسماء الحسنى نبی نے بتایا، تب پتا چلا اللہ ہمارا خالق ہے. تو وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نبی نے بتایا وہ ایک ہستی ہے جو اس دنیا کی وجود کے زمانے میں اور اس دنیا کی حیات کے زمانے میں ہمارے جسمانی مادی وجود میں اس نور مطلق کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ابھی ہم نہیں دیکھ سکیں گے. جب ہم ہماری روح اس مادی جسم سے نکل جائے گی، اس روح میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ کو اللہ قیامت میں تمہیں اس قابل بنائے گا کہ تم اپنے اللہ کو دیکھو گے، پر اب نہیں دیکھ سکتے اس وجود کے ساتھ، ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس لیے تم نہیں دیکھ سکتے، پر ہے اس کا وجود. تو عقل کیسے مانے؟ عقل نہ مانے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو ماننا چاہیے، اور عقل ماننے گی، عقل بھی مانے گی. نبی نے پھر قرآن ہمیں سنایا. قرآن میں اللہ نے بتایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنی ذات میں دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے کو سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک اپنے وجود کو دیکھو. کسی دواخانے میں چلے جاؤ اور جہاں پر انسانی وجود کی تحقیقات ہو رہی ہوں، ریسرچ ہو رہی ہوں، اور اسے پتہ نہیں اس وقت کیا کہتے ہیں، طب کی قدیم طب کی زبان میں علم و تشریح الابدان کہتے ہیں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پارٹ کے بارے میں علم حاصل کرنا.
جو لوگ یہ کرتے ہیں ان سے پوچھو، ایک ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے بڑا پارٹ بنایا ہے، وہ خود اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت کافی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ ایک انسان کے وجود میں کتنی بڑی مشینری ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کے اس دور میں کوئی اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں اب تک بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب تک بھی جو کچھ پہچان سکا ہے وہ اللہ کی اس قدرت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ابھی اس میں اور باریکیوں میں باریکیاں، علم میں علم، علم کے اندر علم، علم کے اندر علم، لوگ گھستے چلے جا رہے ہیں، اور ابھی باقی ہے تحقیق، اور شاید دنیا کی زندگی اتنی نہیں باقی ہے جتنا کہ اللہ کی قدرتوں کا جاننا باقی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اگر دنیا کے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے، انک، اور اس قلم سے اور اس انک سے اللہ کی باتیں لکھنا شروع کرو تو ما نفدت کلمات اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، زمانہ ختم ہو جائے گا، یہ قلم گھس جائیں گے اور یہ روشنائی سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور زمانہ ختم ہو جائے گا اور اللہ کی باتیں ختم ہے۔ تو اتنا بڑا اللہ ہے، اتنی بڑی قدرت والا اللہ ہے، اتنی بڑی طاقت والا اللہ ہے۔ لوگ مخلوقات دھوکے سے جتنی بڑی بڑی شکتیوں کو، قوتوں کو اپنا معبود مان رہے ہیں، ان کا بھی مالک اور خالق اللہ تعالی ہے۔ اللہ ان کا بھی خالق ہے، ان کا بھی مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اتنے بڑے ہیں، اسی بڑی طاقت والے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنی بندگی کرانا چاہتے ہیں، کچھ دن مجاہدہ کرا کے دیکھنا چاہتے ہیں، بندہ اپنے مولا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اور مان کر اس کی بات سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، تو وہ دیکھ لیں گے بس، پھر اس کے بعد بلا لیں گے، کیونکہ انہوں نے یہاں بھیجا ہے اور وہی بلا لیں گے وہاں پر۔ اور جب وہ بلا لیں گے تو اگر تم نے ان کو خوش کیا ہے تو وہ تمہیں خوش کر دیں گے، اور اگر تم نے ان کو خفا کیا ہے تو پھر وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی اور خفگی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں۔ تو دو سوال تھے انسان کی عقل میں، یہ دو سوال کا جواب اس کائنات کی کسی مخلوق کے پاس نہیں تھا، صرف اس ہستی کے پاس تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جس پر وحی کی روشنی اتری، اور اس نے ہمیں بتایا یہ جواب اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم سب لوگ اپنے مولا مہربان کو پہچان کر اس کے سچے پکے بندے بن کر زندگی گزاریں، اور اس کی ناراضگی اور اس کی خفگی کو ایک لمحے کے لیے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہر وقت اللہ کی خوشی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن جائے، اور اس سے بڑی کوئی خوشی ہمیں نہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔